سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر نے کہا راولاکوٹ میں شرپسندوں نے شہریوں پر فائرنگ کی، پولیس پہنچی تو مسلح جتھوں نے فورسز پر حملہ کیا، مسلح عناصر کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا، پولیس کی مدد کے لیے رینجرز اہلکار بھی پہنچ گئے، عوام کو شرپسندوں سے نجات دلانے کے لیے آپریشن ناگزیر ہے، سڑکوں کی بحالی تک آپریشن جاری رہے گا، عوام نے شرپسندوں کے انتشاری ایجنڈے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی مذمت، کہا کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں، خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا امن استحکام سلامتی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطی پھر جنگ کے دہانے پر، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، 2 اماراتی آئل ٹینکرز پر ایران کا نشانہ، 1 شخص مارا گیا، امریکہ کا ایران کی بحری ناکہ بندی کا اعلان، آبنائے ہرمز میں جہازوں سے 20% فیس لینے کا فیصلہ، ٹرمپ کا کانگریس کو خط، ایران کے خلاف دوبارہ جنگ چھیڑنے کی اطلاع دے دی، اقوام متحدہ کی فیس وصولی کی مخالفت، ایران نے بھی امریکی فیصلہ مسترد کر دیا، کہا آبنائے ہرمز کے محافظ ہیں، امریکی مداخلت قبول نہیں۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا آپریشن شابان، مزید 4 دہشت گرد ہلاک، خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا، 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں 121 خارجی ہلاک ہوئے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا۔ شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے بیان پر وزراء کی سخت تنقید، عطا طارق نے کہا شہداء پوری قوم کا فخر اور قومی غیرت کی علامت ہیں، حنیف عباسی بولے قومی مفاد کے معاملے پر سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خواجہ آصف نے کہا فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا شہداء کے ورثاء کا صبر ہماری آزادی اور بقا کا ضامن ہے، طارق فضل چودھری نے کہا شہداء کے خون کا احترام مشترکہ ذمہ داری ہے، شرجیل میمن نے کہا سیاسی اختلافات کو اداروں کے احترام سے الگ رکھنا چاہیے، خالد مقبول صدیقی نے کہا ہمارے شہداء اور غازی ہماری آزادی کے ضامن ہیں۔ رہنما آئی پی پی فیاض الحسن چوہان نے کہا مولانا نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی، افواج تنخواہ کے لیے نہیں وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، عمران اسماعیل نے بھی بیان کو افسوسناک قرار دیا، کہا سیاسی لڑائی سیاستدانوں سے لڑی جائے، پنجاب اسمبلی میں آئی پی پی نے مولانا کے بیان پر مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ امریکہ کا ایران پر ایک اور بڑا حملہ، ساحلی علاقوں پر بمباری، صوبہ ہرمزگان میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، سینٹ کام کے مطابق 5 گھنٹے کی کارروائی کے دوران فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے، صدر ٹرمپ کی ایران کی انتہائی محفوظ جوہری تنصیب کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایران کے جوابی حملے، مشرقی وسطی میں امریکی تنصیبات پر نشانے، پاسداران انقلاب کی بحرین میں فوجی اڈے پر حملے کی تصدیق، کہا اسلحہ گودام، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، ڈرونز کے ذریعے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اردن میں امریکی فضائی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا جارحیت جاری رہنے کی اس صورت میں آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ امریکی صدر کے بحری ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت $85 فی بیرل سے بڑھ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل سے اوپر، اماراتی تیل کی قیمت $83 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 6408 پوائنٹس کی کمی، 1,73,518 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ وزیر اعظم کا کیش لیس معیشت کے فروغ پر زور، کہا ڈیجیٹل ادائیگیوں سے شفافیت اور پائیدار معاشی ترقی ممکن ہوگی، کیو آر کوڈ استعمال کرنے والے مرچنٹس کی تعداد 1 سال میں 300% بڑھ گئی، موبائل بینکنگ صارفین کا 13 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ جانا بڑی کامیابی ہے، وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوٹو نے کہا دہشت گردوں کا بنیادی مقصد کراچی کے امن و امان کو سبوتاژ کرنا تھا، دہشت گردی کے لیے کلاشنکوف اور جدید ہتھیار بھی افغانستان سے لائے جا رہے ہیں،
सिंध में खुफिया इतलात पर अब तक 770 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके। CTD की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आटे का बहरान इमदादी कीमत कम होने के बायस पैदा हुआ। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इमदादी कीमत मुकर्रर की गई। कम इमदादी कीमत से गंदम की खरीदारी कम हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम 3000 रुपए फी मन के हिसाब से लेंगे। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। लाहौर में आटा मिल्स के लिए गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। सरकारी गंदम के ज़खायर का इजरा शुरू कर दिया गया। हुकाम ने कहा गंदम का इजरा आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। मुस्तकबिल में गंदम के नर्ख में बतदरीज कमी लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश और खराबी की शिकायत फौरी दूर करने की हिदायत। कहा ज़िले हुकाम बंद या खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फौरी बहाली यकीनी बनाएं। साफ पानी मंसूबे के तहत 2258 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब होंगे। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि वेलिका अस्पताल में बच्चे एड्स से मुतासिर हुए। केसेस पहली बार अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट हुए। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया गया। महकमे के पास 78 मुतासिरा बच्चों का डाटा मौजूद है। मुतासिरा बच्चों का इलाज जारी है। मुजरिमाना गफलत पर मुतालिका शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। कतर से LNG सप्लाई बहाल। मई से मुअत्तल घरेलू कनेक्शंस दोबारा खोलने पर गौर। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक सितंबर तक LNG के घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म हो सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और FBI के सरबराह की वाशिंगटन में मुलाकात। काश पटेल ने कहा कि FBI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला की मेज़बानी एजाज़ है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम और साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी और तरबियत पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत यूथ पॉलिसी से मुतालिक इजलास। सुहेल आफरीदी की जवान मराकज़ के गवर्निंग बोर्ड में अवामी नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। कहा नौजवानों की सलाहियतों को निखारा जाएगा। स्पोर्ट्स कोचेस को बैनुल अक़वामी कोचेस से ट्रेनिंग कराने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। बजट का हजम 158 अरब 54 करोड़ 23 लाख रुपए। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए 15 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा मुहाजिरीन की नशिस्तों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कैसे लाखों कश्मीरियों को कह सकते हैं कि आपको गिन नहीं सकते। आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन है। अवाम को वोट डालने दिया जाए। नई असेंबली आएगी तो बातचीत करेगी, मसले का हल निकलेगा। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। KP हुकूमत का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे।